آج ہم دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود 3 ایسے بچوں کی کہانی سنیں گے جن کے پر آسیب تھا، جن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ جن کیسے نکل کے بھاگا، آج ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ جنات کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک انسان کے مقابلے میں 1000 جنات ہیں۔ یہ بڑے بڑے محدثین نے سورہ جن کی تفاسیر میں لکھا ہے۔ آج ہم دور نبوی کے 3 واقعات سنتے ہیں، اور یہ تینوں واقعات میں حدیث کے حوالے کے ساتھ آپ کو سناؤں گا کہ کس طرح وہ جن نکل کے بھاگے۔ تو پہلا واقعہ مسند احمد میں یہ واقعہ لکھا ہے، حدیث نمبر ہے 2288۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، اس پر جن ہے، اس پر آسیب ہے، اور یہ صبح شام اسے تنگ کرتا ہے اور ہم اس سے پریشان ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور پھر دعا دی۔ اس کی برکت سے اس بچے کو کھانسی ہوئی، اور اس کھانسی سے اس کے پیٹ سے ایک کتیا کا کالا بچہ نما ایک جانور نکلا اور بھاگا۔ حدیث میں 2 چیزیں، ایک تو وہ کالا تھا اور وہ کتے کے بچے کے مثل تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ہاتھ پھیرنے سے وہ جن چلا گیا۔ تو معلوم ہوا جن کا وجود قرآن سے، نص قطعی سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اب دوسری حدیث ہے ہماری، یہ حدیث ہے ابن ماجہ 2256۔ ام ابان بیان کرتی ہیں کہ میرے دادا جو صحابی رسول تھے، ایک بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے جو آسیب زدہ تھا، جس پر جن تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو میرے قریب کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پشت کے بل اس کو لٹایا اور اس کی کمر پر ہاتھ مارا، 2-3 دفعہ ہاتھ مار کے کہا، اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن یہاں سے نکل، اے اللہ کے دشمن یہاں سے نکل۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے جو اس پر آسیب تھا وہ غائب ہوا اور وہ بچہ جو ہے صحت یاب ہو گیا۔ تیسری ہماری حدیث ہے مسند احمد، حدیث نمبر 17599۔ حضرت اسامہ بن زید اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے تو وادی روحہ ایک جگہ ہے، ایک کنواں ہے، وہاں پر میرا بھی وہاں پہ جانا ہوا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کئی انبیاء کا وہاں سے گزر ہوا۔ تو وادی روحہ پر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے یہاں سے گزریں گے۔ تو ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، یہ میرا بچہ ہے، اس میں سانس تو ہے لیکن جب سے یہ پیدا ہوا ہے یہ اسی حالت میں ہے اور یہ بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے کے قریب کیا اور پھر اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور پھر فرمایا کہ تم غم نہ کرو، آج کے بعد اس پر آسیب نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ جنات کا وجود ہے، لیکن اس کا علاج بھی قرآن میں ہی موجود ہے۔ اب قرآن میں اس کے 2 علاج جو مستند ترین ہیں۔ پہلا علاج کیا ہے؟ بخاری مسلم میں ایک طویل حدیث ہے، میں بہت مختصر بتا رہا ہوں، کسی دن اس کو تفصیل سے سناؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صدقات کی جو کھجوریں تھیں ان پر حفاظت پہ مامور تھے۔ تو ایک جن آتا، وہ کھجوریں چوری کر کے لے جاتا۔ ایک دن آیا، انہوں نے اسے پکڑ لیا، دوسرے دن آیا، اس کو پکڑا، پھر اس کو چھوڑ دیا، اس نے کہا آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ تیسرے دن آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور باندھ دیا۔ تو کہنے لگے نہیں کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، وہ کہنے لگا تم مجھے آج چھوڑ دو، میں تمہیں ایک سچی بات بتا رہا ہوں کہ جب بھی تمہیں جنات سے خوف ہو یا تمہیں کسی پر جن کا مسئلہ ہو، تم آیت الکرسی پڑھو، جن تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ جنات آیت الکرسی سے ڈرتے ہیں۔ یہ 3-4 الگ الگ روایت ہیں، میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ نے یہ بات سن کر اس جن کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں، صحابی نے جن کو باندھا، یہ حدیث سے ثابت ہے، جن کو پکڑا، جن ان کے قید میں چلا گیا۔ گویا کہ جنات انسان سے ڈرتے ہیں اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ واقعہ بتایا کہ جنات نے مجھے آیت الکرسی کا بتایا کہ جو یہ پڑھے گا اس کے قریب جو ہے جن نہیں آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تھا تو جھوٹا مگر اس نے سچ بات کہی۔ تو جنات کا جو احادیث سے، ہمارے اسلاف سے جو جنات کے آنے کا یا آسیب کسی پر ہو جائے، مستند ترین جو حدیث سے جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھی جائے 41 دفعہ اور 41 دن تک پڑھی جائے، 11 دن مسلسل وہ پڑھنا پڑے اور وہی پانی استعمال کرے۔ 41ویں دن بڑے سے بڑا بھی جن ہوگا
وہ بھاگ جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ خود ہی کچھ پڑھ کے دے، ہم جو ہے بس وہ پانی پیتے رہیں، ہمیں خود کچھ نہیں کرنا۔ دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے، اگر یہ کوئی پڑھ لے۔ میرے سامنے کے کتنے ایسے کیسز ہیں کہ ایک نوجوان کا شادی کے بعد دل بھاری رہنے لگا اور بیوی سے جو ہے اس کا دل اچاٹ ہونے لگا، تو ایک اللہ والے نے کہا کہ تم پر جو ہے سخت قسم کا جادو ہوا ہے۔ اس وقت بھی اس نوجوان نے آیت الکرسی کا وظیفہ کیا اور 41ویں دن جو ہے اس کو اس مصیبت سے نجات ملی۔ تو کوشش کریں جب بھی جنات کا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، سورۃ البقرہ آپ اپنے گھر میں چلائیں، روزانہ آپ سنیں۔ کتنا دیر لگے گی؟ 1 گھنٹہ۔ جب ایک بندہ جن سے پریشان ہے، اگر روزانہ جو اس گھر میں سورہ بقرہ چلے گی اور ٹی وی نہ چلے، 3 دن بھی مسلسل چلے، تو جن کا اس گھر میں وجود نہیں ہوگا۔ اور کوشش کریں کہ سب سے بہتر کہ خود پڑھیں، سب سے بہتر خود پڑھیں۔ خود نہیں پڑھ سکتے، کیسٹ لگا دیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 780 کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، دوسری صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 804۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھا کرو، جادوگر اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزوں، جس گھر میں واللہ جن ہے یا جادو ہے، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیں، آیت الکرسی کا اہتمام شروع کریں، گناہوں سے بچنا شروع کریں۔ آپ کے گھر میں ناممکن ہے کہ جن آپ کے گھر میں ٹھہرے، اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں ٹھہر سکے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں جو بندہ بسم اللہ پڑھ کے آتا ہے، شیطان اپنے دوسرے شیطان سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، کہ اس گھر میں آج ہمارے لیے نہ رہائش ہے نہ کھانا ہے۔ سوچیں، شیطان اس گھر میں نہیں داخل ہو، آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھے بغیر جو آ جاتا ہے تو اس گھر میں شیطان آ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں قرآن حدیث کا اہتمام کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، یہ بھی لمبا واقعہ ہے، کہ کنواں دکھایا گیا کہ جس میں ایک کنویں کے اندر بال تھے، کنگھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن موجود تھے اور اس پہ گرے لگائی ہوئی تھی۔ تو یہ 7 گرے تھی، حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ گئے اور کنویں سے اس کو نکالا، گرے کھولتے گئے اور وہ جادو ٹوٹ گیا۔ اس پر سورہ فلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی۔ تو جس گھر میں جادو کا مسئلہ ہے، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 21 دفعہ یہ سورتیں پڑھیں، 41 دفعہ پڑھیں، اور صرف آپ کھانا پینا اسی پانی کو استعمال کریں، اپنے جسم پہ دم کریں۔ پھر آپ دیکھیں جن کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا آیت الکرسی سے، اور معوذتین سے جادو کا بھی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جو ان دونوں کا اہتمام کرے گا، دونوں کے بارے میں الگ الگ حدیث ہے، صبح پڑھے گا تو شام تک یکفی کا من کل شیء، ہر چیز کے لیے یہ کافی، ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اور جو شام کو پڑھے گا صبح تک یکفی کا من کل شیء، ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہے۔ تو کوشش کریں، اگر آپ کو شبہ ہے جن یا جادو کا، تو واللہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ان دونوں چیزوں کا اہتمام کریں اور پورے گھر والے بھی اہتمام کریں، پھر دیکھیں آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ اللہ کو پکڑیں، نہ کہ جعلی عاملوں کو۔ ان کو تو یہ سورہ بقرہ بھی پڑھنا نہیں آتی، ان کو تو آیت الکرسی بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتی، اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ کچھ دم کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے ہزاروں لوگوں کی پریشانی دور ہو، تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانی دور کرتا ہے، جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں لوگوں تک یہ حدیث پہنچے، تو اللہ ان کی مدد ہوگی تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر جتنے لوگ آیت الکرسی پڑھیں گے، معوذتین سورہ فلق اور ناس پڑھیں گے، اگر ہزاروں لوگوں نے سنا اور وہ پڑھے، وہ اللہ کی قسم سارا ثواب اس شیئر کرنے والوں کو ملے گا، اور مجھے بھی ملے گا۔ میں بھی نیکی کا محتاج ہوں، ایک نیکی بھی کم ہو گئی تو قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم کو لکھ دیا جائے گا۔ تو کوشش کریں ثواب کی نیت سے پھیلائیں، اور یہ اتنی قیمتی یہ جو حدیثیں ریکارڈ ہوئی ہیں، تو اس کو لازماً شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور شیطان کوشش کرے گا کہ اس کو کوئی بھی شیئر نہ کرے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں۔